فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تمہارا جو پازیٹو کردار ہے نماز قائم کرو، آتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور آگے بڑھو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، خرابی کو، نجاست کو خوب دھو کر، رگڑ رگڑ کر تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، عربی زبان میں ایک تو باب تفعیل جو ہے تطہیر، یہ آتا ہے بہت اہتمام سے کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا، اور بالکل اس کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے دھو دینا اور صاف کر دینا۔ پھر عربی زبان میں جب فعل کے بعد مصدر لایا جائے، ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، یہ یوں ہی نہ سمجھنا کہ معمولی سی مار ماری، ضربتہ ضربن، میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے۔ تو فرمایا لیطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا پاک باز بنا دے، اتنا تصفیہ قلب تمہارا ہو جائے، اتنا تزکیہ نفس ہو جائے، تمہاری سیرتوں اور شخصیتوں کے اندر اتنی تطہیر ہو جائے کہ جس کے بعد تم واقعتاً ابد الآباد تک کے لیے وہ جو ایک کمی ہے اسوہ رسول میں، اس کمی کی تلافی کما حقہ کر سکو۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ معمولی تطہیر جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہونا ہے تمہیں، کہ امت کی تمام خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے۔ اب اس میں ذرا دو باتیں نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ ان دو سے ضمنی بات اگرچہ ہے لیکن ہے بہت اہم۔ اس مقام کو کوئی اللہ کا بندہ پڑھے ہر تعصب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے، تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ ازواج مطہرات سے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور سے ہو رہا ہے؟ یہ آیت ہے جس کو لے کر وہ اہل بیت والا مضمون اور اس کے ساتھ وہ 5 افراد 5 تن پاک کا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا اہل بیت یہ ہے۔ اہل بیت قرآن کی روح سے کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بنات مطہرات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، کیوں نہیں ہوں گی، لیکن صرف فاطمہ نہیں ہوں گی، اس میں ام کلثوم بھی ہوں گی، اس میں حضرت زینب بھی ہوں گی، جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب بھی شامل ہوں گی، اور جو جتنا قریب ہے، ٹھیک ہے حضرت علی چچا داد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، کیوں نہ ہوں گے، وہ اہل بیت میں آ جائیں گے۔ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اولین دائرہ کے جن سے خطاب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں۔ اہل البیت کس کو کہا جائے گا؟ تو یہ گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی اور مقام ہے جس پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی، اور حضرت سارہ بھی کھڑی تھی۔ جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو حضرت سارہ بوڑھی پھوس اور حضرت ابراہیم 100 برس کی عمر، تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا کہ میں اس بڑھاپے میں جنوں گی، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بڈھا پھوس ہے، وہذا بالی شیخا آلد وانا عجوزا، کیا میں جنوں گی، میں بڑھیا پھوس، وہذا بالی شیخا۔ تب فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں، نبی کے گھر والوں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہاں تو کوئی اور ہے بھی نہیں، صرف حضرت سارہ ہے۔ تو اہل بیت نبی سے مراد اصلاً ہے ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن۔ البتہ یہ ہے کہ طبعاً اس میں یقیناً بنات بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، جو بھی رشتہ داری کا ایک دائرہ ہے وہ یقیناً اس میں شامل ہے، لیکن وہ طبعاً ہوگا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو گئی، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید، اللہ کا یہ ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ پورا فرما لے، کیا اس کام میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے؟ غور طلب بات ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے، کیا اسے کسی اور سے سینکشن لینی ہے؟ کیا کوئی منظوری جو ہے اس کے بغیر اس کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا؟ کسی اور کی منظوری؟ کیا کوئی ایسے موانع ہو سکتے ہیں جو ارادہ الہی کے آڑے آ سکیں؟ تو اگر اللہ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، تو کیا ہم ایک لحظے کے لیے بھی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس تطہیر میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی ازواج مطہرات کے لیے؟ یہ ہے اصل میں وہ بات، اور نوٹ کیجئے 1 سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، واقعہ افق جو ہے ابھی 1 سال بعد ہونے والا ہے۔ ان چیزوں کے اندر جو حکمت مضمر ہے ان کو سامنے رکھیے کہ یا تو یہ مانیے کہ اللہ بے بس ہے، عاجز ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ جو چاہے کر گزریں، لیکن اس صورت میں یہ کہ اپنے ایمان کی خیر بنائیے، پھر وہ ایمان بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔
لیکن اگر 1 سال پہلے اللہ یہ اعلان کر چکا ہو اور وہ اعلان یقیناً اولین جو ہے خطاب اس میں وہ ازواج مطہرات سے ہے، تو پھر بھی اگر کوئی گندگی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہو کسی زوجہ محترمہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اصل میں وہ اس کے اپنے ذہن کی گندگی ہے، اس کا اپنا بھیجا جو ہے وہ سنڈاس کے مانند متعفن ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ مطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی کسی خاتون کے بارے میں ایسا کوئی خیال تک ذہن میں اور قلب کے کہیں کسی گوشے میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔